سورہ حج کی آیت 29 میں یوں آیا ہے، پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم کا طواف کریں۔ قرآن کے مطابق خانہ کعبہ کو ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق اسلام کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ابراہیم کے وقت سے عرب حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ آدم خود یہاں طواف کیا کرتے تھے اور آخر کار رسول اللہ کا جنم اسی شہر میں ہوا۔ کفار مکہ نے کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہ اسی بت پرست کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ دانوں کے مطابق مکہ مقدس شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ تجارتی مرکز بھی تھا۔ قرآن کریم اور اسلامی تاریخ کے مطابق مکہ عربین پیننسولا کا سب سے امپورٹنٹ مذہبی اور تجارتی شہر تھا، مگر ہم اس بات پر حیران ہیں کہ یہ شہر تاریخ میں پہلی بار رسول اللہ کی وفات کے 109 سال بعد 741 عیسوی میں دی اپوکلپس آف سیوڈو میتھوڈیس کے عربی ترجمے میں نظر آیا، اور کسی بھی نقشے پر پہلی دفعہ 900 عیسوی یعنی رسول اللہ کی وفات کے 238 سال بعد ہی دکھائی دیا۔ پچھلی قسط میں ہم تفصیل سے دنیا کی تاریخ اور نقشوں میں مکہ کی ایبسنس پر سوال اٹھا چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مکہ عرب راک انسکرپشنز میں بھی کہیں موجود نہیں۔ آج شہر مکہ ایک ایسی جگہ پر آباد ہے جہاں پر پانی کی کمی کی وجہ سے ماڈرن ٹیکنالوجی کے بغیر کسی بھی سگنیفیکنٹ پاپولیشن کا رہنا ممکن نہیں۔ قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کے مطابق مکہ ایک امپورٹنٹ ریلیجس اینڈ ٹریڈ سینٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایگریکلچرل پلیس بھی تھا۔ اس شہر کے رہنے والے زیتون، کھجور اور دوسرے پھل اگاتے تھے۔ اس شہر میں 2500 اونٹوں کے کئی تجارتی قافلوں کا تجارت پر نکلنا کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر آرکیولوجیکل ریسرچ کے مطابق اسلام سے پہلے اس علاقے میں انسانی آبادی اور رہائش کے کوئی سائنز نہیں ملتے۔ آج مکہ میں ہائی رائز بلڈنگز بنانے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی سعودی عربیہ کی سپرویژن میں کھدائیاں کی جا رہی ہیں، مگر کسی بھی کھدائی کے دوران حدیث اور تاریخ میں بیان کی ہوئی جگہیں ڈسکور نہیں ہوئی۔ عرب آرکیالوجسٹ اس بات پر ہمیشہ حیران رہے ہیں مکہ سے منسوب تمام ہی تاریخی نشانیاں آج تک ڈسکور کیوں نہیں ہو پائیں۔ دوسری طرف طائف مکہ کا قریبی شہر ہے، اس کا ذکر بھی حدیث اور تاریخ میں تواتر کے ساتھ آیا ہے، مگر مکہ کے برعکس طائف کے ایک اینشنٹ سٹی ہونے پر کوئی شک نہیں۔ یہاں عربوں نے پہاڑوں اور چٹانوں کو کھود کر رہائش گاہیں، عبادت گاہیں، اناج کے گودام اور ہر قسم کے دوسرے مسکن بنائے تھے۔ اس شہر میں قبل از اسلام مسیحی اور یہودی مذہب سے متعلق راک انسکرپشنز ملتی ہیں، جن سے طائف کے قدیم باسیوں کے مذہب، رہن سہن، حتیٰ کہ ایسٹرونامیکل نالج سے متعلق امپارٹنٹ انفارمیشن ملتی ہے۔ کمہاروں کے بنائے ہوئے برتن، لوہاروں کے بنائے ہوئے اوزار، بڑھئیوں کا بنایا ہوا لکڑی کا سامان آرکیولوجیکل ڈگز میں بہترین طریقے سے ملتا ہے اور طائف کے اینشنٹ لوگوں کے بارے میں زبردست معلومات دیتا ہے۔ مگر مکہ کے ارد گرد کے علاقے اور پہاڑوں میں طائف جیسا کوئی بھی ثبوت ڈسکور نہیں ہوا، نہ کوئی راک انسکرپشن، نہ کوئی ایسا مسکن جو کہ چٹانوں کو کھود کر بنایا گیا ہو، نہ ہی مسیحت، یہودیت، سیبین ریلیجن یا عرب پیگنزم سے متعلق کوئی انفارمیشن۔ مکہ کے ارد گرد کے پہاڑ اور چٹانیں مکمل طور پر اس طرح کے آرکیولوجیکل ایویڈنس سے پاک ہیں، جس سے یہی بات کنفرم ہوتی ہے کہ مکہ پر ابراہیم کے دور سے موجود اینشنٹ شہر ہونے کا دعویٰ مکمل طور پر جھوٹ ہے۔ پیگن عربز جس بھی علاقے سے گزرتے تھے وہاں مسکن گاہوں میں اپنے دیوتاؤں کے بارے میں راک انسکرپشن بناتے تھے۔ وہ مختلف گزرگاہوں میں پانی کے کنوؤں اور چشموں کو بہتر کرتے جاتے تھے، مگر اس طرح کا کوئی بھی نشان اسلام سے پہلے مکہ کے علاقے میں نہیں پایا گیا۔ پچھلے 150 سالوں میں انسانی علم اور سائنس نے ہوش ربا ترقی کی ہے۔ آثار قدیمہ سے متعلق رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے آج وہ ذرائع موجود ہیں جو ماضی میں کبھی بھی موجود نہ تھے۔ ان ذرائع کی وجہ سے آج ہم ایسی حقیقتوں سے روشناس ہو رہے ہیں جن کا تصور بھی محال تھا۔ جی پی ایس، جی آئی ایس اور سیٹلائٹ امیجری سے زمین کی جیوگرافی اور اینشنٹ سائٹس کے متعلق امپورٹنٹ معلومات ملی ہیں۔ جیوگرافی اور جیولوجی کے ذریعے زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی آرکیولوجیکل سائٹس، تجارتی راستے، جھیلیں اور دریا تک ڈسکور کر لیے گئے ہیں۔ آثار قدیمہ سے متعلق امپورٹنٹ ایویڈنس روز بروز نہ صرف ڈسکور ہو رہا ہے بلکہ ان کی ٹائم لائن کا اندازہ بھی بڑی کامیابی سے لگایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ نے انفارمیشن کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے جس کے باعث ماڈرن ریسرچ تک ہر انسان کی رسائی ممکن ہو چکی ہے۔
آج کسی بھی چیز سے متعلق ریسرچ اور ایویڈنس ڈھونڈنا صرف کی بورڈ پر انگلیاں چلانے جتنا آسان ہو چکا ہے۔ مکہ کی آرکیولوجی اور سیٹلائٹ تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اینشنٹ ٹریڈ روٹس کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس شہر کے رہنے والوں کے لیے اینشنٹ ٹائمز میں کسی قسم کی سگنیفیکنٹ فائنینشیل سبسسٹنس کے مینز موجود نہیں تھے۔ اینشنٹ ٹائمز میں مکہ کے گرد و نواح میں سب سے قریبی تجارتی راستہ مکہ سے 110 کلومیٹر دور طائف سے گزرتا تھا۔ یہ راستہ پلیٹو کے پار ہے، جس کے باعث اس پتھریلے بنجر پہاڑی راستے میں پلیٹو کو پار کر کے ہی طائف جایا جاتا تھا۔ اس سفر کے دوران 1000 فٹ چڑھائی اور پھر اسی طرح اترائی کو پار کرنا ہوتا تھا۔ قدیمیت میں یہ فاصلہ اونٹوں پر یا پیدل پار کرنا مشکل کام تھا۔ آج پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنا لی گئی ہیں، جس سے یہ سفر انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ یمن سے شام جانے والا دوسرا تجارتی راستہ وہی ہے جسے آج سعودی عرب میں روٹ 5 کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ بھی مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرتا ہے، مگر اس راستے کا قبل از اسلام نقشوں میں کہیں ذکر نہیں، جس کی وجہ اس جگہ ساحل سمندر کی موجودگی ہے، جس کے باعث یہاں زیادہ مؤثر تجارت سمندر کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ یہ ساحل مکہ سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ مکہ پتھریلی، ریتلی، خشک اور بنجر زمین پر واقع ہے، جہاں ہزاروں سالوں سے خشک موسم کا راج ہے۔ اس علاقہ میں ایوریج رین فال 3.4 انچ یا 11 سینٹی میٹر رہتی ہے۔ حدیث اور اسلامی تاریخ میں مکہ کو ہزاروں مسلح سواروں کی رہائش کا بتایا جاتا ہے، مگر اس قدر بنجر اور خشک زمین پر قائم اس شہر کے رہنے والوں کے لیے اناج تو درکنار، جانوروں کے لیے گھاس بھی مہیا نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ ایسا بھی فرض کر لیں کہ اس وقت مکہ حدیث اور اسلامی تاریخ کے بیان کے مطابق سرسبز شہر تھا، تو پھر ہمیں اس علاقے میں اس زمانے کے سپورز اور پولن کے فاصل ضرور مل جانے چاہیے، جن کی کاربن ڈیٹنگ سے بڑی آسانی سے رسول اللہ کے زمانے میں مکہ کے سرسبز و شاداب ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مگر اسلامی تاریخ کے مطابق بیان کیے گئے زیتون اور دوسرے پھلوں کا کوئی ثبوت آج تک مکہ سے نہیں ملا۔ مکہ کی جیوگرافی، جیولوجی، پیلیو باٹنی اور تاریخی ثبوتوں کی روشنی میں بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جس شہر کو ہم آج رسول اللہ اور اسلام کی جائے پیدائش کے طور پر مانتے ہیں، وہ تاریخ اسلام اور احادیث میں بیان کردہ شہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شہر تاریخ، احادیث اور قرآن میں بیان کردہ مکہ سے میل نہیں کھاتا۔ قرآن میں قوم عاد کا ذکر 23 مرتبہ، قوم سمود کا 24، اہل مدائن کا 7، یثرب کا 2، وادی مکہ کا 1، وادی بکہ کا 1، قوم تبا کا 2، کنویں والی قوم کا 2 اور ہجر کا 1 مرتبہ کیا گیا ہے۔ ان سبھی قوموں اور شہروں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کا لکھنے والا ایک خاص میتھڈ کو اپناتا ہے، اور وہ واضح جیوگرافیکل آئیڈینٹیفیکیشنز بیان کرنے سے اجتناب کرتا ہے، اور ایمبیگوس لینگویج کا سہارا لیتے ہوئے ان کے لوگوں کو شہر کے لوگ، غار کے لوگ، کھائی کے لوگ، باغ کے لوگ، لکڑیوں کے لوگ، چشمہ کے لوگ، ہاتھی کے مالکان کہہ کر پکارتا ہے۔ قوم عاد، اس قوم کی آئیڈینٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی آرکیولوجیکل ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا، یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ دان آج تک قوم عاد کو پہچان نہیں پائے، حالانکہ آج بائبل میں ان سے منسوب علاقہ پر بہت زیادہ آرکیولوجیکل چھان بین کی جا چکی ہے۔ بائبل اور قرآن دونوں میں قوم عاد کا ذکر موجود ہے۔ قدیم مصریوں نے ان سے منسوب علاقے کے لوگوں کو ہکسوس کا نام دیا ہے۔ مصریوں نے ہکسوس لوگوں کو اس علاقے میں گھڑ سواری کے شروع ہونے کے وقت کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے۔ مصری اپنی راک انسکرپشنز میں ہکسوس کو عربین پیننسولا سے حملہ کرنے والے گھڑ سواروں کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اہل مدائن، آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز کی اکثریت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ ان کا نام مدائن ان کی جائے سکونت سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ یہ عرب کے مختلف قبائل کا مجموعی نام ہے۔ یوں تو قرآن میں مدیانی لوگوں کا متعدد بار ذکر ہوا ہے، لیکن حدیثوں میں ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے، مگر آثار قدیمہ کی ڈسکوریز میں مدیانیوں سے متعلق مٹی کے برتن غزہ سے عراق تک پھیلے ہوئے ملتے ہیں۔ قرآن کے مطابق شعیب کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود، آثار قدیمہ سے حاصل کیے گئے ثبوتوں کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی عرب قبیلوں نے اکٹھے ہو کر دوسروں پر حملہ کیا تو انہیں ایک قوم کہہ کر پکارا گیا۔ یہی بات قرآن میں
بارہا دہرائی گئی ہے، یعنی مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک قوم سمجھ کر ان کے ساتھ ایک نبی نتھی کر دیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت محمد کی زندگی بھی عرب کے مختلف قبائل کو اکٹھا کرنے میں صرف ہوئی۔ اسی طرح سمود سے متعلق ایویڈنس ظاہر کرتے ہیں کہ قوم سمود مختلف قبائل پر مشتمل تھی۔ آرکیالوجی سے ملنے والے ایویڈنس کے مطابق یہ لوگ پتھروں پر تصویریں اور راک انسکرپشنز انتہائی ماہر طریقے سے کرتے تھے، اور یہ جنوبی حجاز سے دنیا کے دوسرے حصوں تک انسینس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ قرآن میں متعدد بار ان قدیم اقوام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس طرح مخاطب کرنے کی وجہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ قرآن کا لکھنے والا جن سے مخاطب ہے وہ انہی علاقوں کے مقیم لوگ ہیں، جیسا کہ قرآن اس معاملے میں مکمل طور پر واضح ہے۔ قرآن کا مصنف جن لوگوں سے بات کر رہا ہے ان کو سورہ صافات میں قوم لوط کا انجام یاد دلاتے ہوئے لوط کے تباہ شدہ شہر کے نشان بتاتا ہے اور کہتا ہے، اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت 171 اور 172 میں یوں آیا ہے، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ سورہ صافات کی 137 اور 138 آیات اس طرح سے ہیں، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن کی ان آیات سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہے۔ قرآن جن لوگوں کی بات کر رہا ہے وہ لوگ قوم لوط کے کھنڈروں کے ارد گرد آباد ہیں۔ ان کھنڈروں کو آج مدینہ صدوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کھنڈر موجودہ مکہ سے لگ بھگ 1350 کلومیٹر دور ہیں۔ یہ ڈسٹنس تقریباً اسلام آباد سے کراچی کے فاصلہ کے برابر بنتا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں لائیو براڈ کاسٹ کی سہولت دستیاب نہیں تھی، جس کے ذریعے مکہ والے صبح و شام ان کھنڈرات کو اپنے ٹی وی سیٹس پر دیکھ سکتے۔ سعودی ایئر لائنز کی سروسز کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا کہ مکہ والے صبح و شام قوم سمود کے کھنڈرات کے اوپر سے فلائی اوور کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا تکیہ اونٹ ایکسپریس تھا، اور اونٹوں کے قافلے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 25 سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کر سکتے تھے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جن سے بات کر رہا ہے وہ لوگ صبح و شام کسی صورت بھی ان کھنڈروں کے پاس سے نہیں گزرتے تھے، کیونکہ اللہ ایسی فاش غلطی نہیں کر سکتا کہ حجاز میں نازل کیا جانے والا قرآن اپنے علاقے کے لوگوں کو ہزاروں میل دور کے کھنڈرات کے پاس سے صبح و شام گزرنے اور عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دے۔ اس معاملے میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو قرآن حجاز میں نازل نہیں ہوا یا پھر اللہ کی جیوگرافی کے ساتھ کوئی سیریس پرابلم ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر ممبر بننا ہے۔ آپ صرف $3 پر منتھ سے چینل کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے ممبر بن سکتے ہیں۔